شخص ہیں جن کا نام ہے حضرت عامر بن عاص، عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بڑے دانا مانے جاتے تھے، بڑے ہوشیار، بڑے عقل مند اور بڑے نڈر قسم کے جرنیل بھی تھے، اور غضب کی شمشیر زنی کرتے تھے، جنگجو تھے، سردار تھے، لیکن تھے کافر، اور اسلام کی اور اسلام کے چاہنے والوں کی دشمنی کوٹ کوٹ کر ان کے اندر بھری ہوئی تھی، سخت نفرت کرتے تھے اسلام سے۔ نام کیا تھا؟ عمر ابن عاص۔ دشمنی میں بڑی شدت تھی پیغمبر اسلام سے اور اسلام سے، لیکن سن 8 ہجری وہ ہجری ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے اسی شخص کو، عمر ابن عاص کو، کس طرح اسلام کی آغوش میں میرا اللہ لے آیا ہے۔ یعنی حد درجے کے دشمن تھے، سخت مخالف تھے اسلام کے، اسلام کے نام سے چڑ تھی ان کو، بانی اسلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ جب ان کو پتہ چلا نا کہ نجاشی کے دربار میں کچھ مسلمان گئے ہیں ہجرت کر کے، آپ کو بھی پتہ ہے، معلوم ہونا چاہیے، ان میں جعفر طیار بھی تھے جنہوں نے نجاشی کے دربار میں کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کی تھی، اور نجاشی سن کے پگھل گیا تھا، اس کی آنکھیں آنسو برسا رہی تھی، اور بن دیکھے اس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا تھا، حبشہ کا بادشاہ نجاشی۔ تو جب عرب والوں کو پتہ چلا تھا کہ مسلمان وہاں نجاشی کی پناہ میں گئے ہیں، تو کفار مکہ نے بھی اپنا ایک وفد بھیجا کہ وہ جائیں اور جا کر نجاشی کو آگاہ کریں کہ ان لوگوں کو پناہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فسادی لوگ ہیں۔ کافر ہمیشہ خود فساد کرتا رہا، لیکن فسادی مسلمانوں کو کہتا رہا، اور یہ روش آج تک چلتی آ رہی ہے۔ قتل و غارت، فتنہ و فساد سارا یہود کر رہا ہے، اور ملبہ کس پہ ڈال رہا ہے؟ یہ شروع سے ہی چلتا ہے، ان کا وتیرہ ہے۔ قرآن کہتا ہے جب ان کو کہا جائے نا کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں ہم کہاں فساد کرتے ہیں، ہم تو مسلح ہیں۔ لیکن صدقے جاؤں، دیکھیے اسلام کی سربلندی کا پرچم اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، اس کی سربلندی کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ اب وہ جو نجاشی کو مسلمانوں سے بدگمان کرنے کے لیے مکے کے کافروں نے کچھ لوگ بھیجے تھے نا نجاشی کے دربار میں، تو ان کا سردار جس کو بنایا تھا وہ یہ عمر ابن عاص تھا۔ یہ عمر ابن العاص خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سب سے پہلے دھچکا جب مجھے لگا تو کب لگا؟ کہتے ہیں کہ جب میں نجاشی کے دربار میں پہنچا تو میں نے اپنے ساتھ کچھ چمڑے کی مصنوعات، چیزیں خصوصی طور پر تیار کروا کے نا، کہ نجاشی کو چمڑے کی چیزیں بڑی پیاری لگتی ہیں، بڑی محبوب ہیں اسے، بڑی مرغوب ہے، تو میں وہ لے گیا اس کے لیے تحفے بنا کر۔ میں نے اس کو بڑے تحفے پیش کیے۔ عمر ابن عاص کہتے ہیں کہ میں نے اسے سجدہ کیا، وہ بڑا راضی ہوا، اس نے کہا تو میرا بڑا گہرا سچا دوست ہے عمر، اکیلے ہی آئے ہو یا کچھ لائے بھی ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے تحفے دیے، بڑا خوش ہو گیا، باغ باغ ہو گیا۔ اتنے میں مسلمان بھی وہاں پہنچ گئے دربار میں۔ تو عمر ابن عاص کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا
اب میں اس کو خوش تو میں کر چکا ہوں، راضی تو کر چکا ہوں، گویا اس پوزیشن میں ہے نجاشی کہ اسے جو بات میں کہوں گا مان لے گا۔ تو میں نے ایک مسلمان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اے شاہ حبش، اے نجاشی، تو ہمارا مہربان دوست ہے، ہم تیرے دوست ہیں، عرب والے سارے ہی تیرا احترام کرتے ہیں، لیکن یہ جو فسادی لوگ آپ کی پناہ میں آ گئے ہیں نا، زیادہ نہیں تو ان میں سے کوئی ایک بندہ میرے حوالے کر دو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے دشمن کے نمائندے ہیں۔ دشمن کس کو کہا؟ نبی کریم علیہ السلام کو، کہ یہ ہمارے دشمن کے نمائندے ہیں، وہ ہمارا دشمن جس نے عرب کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، ہمارے آبا و اجداد کو اس نے قتل و غارت کا بازار گرم کیا، انہیں قتل کیا، ان کے خون بہائے۔ ہمارا بہت بڑا دشمن ہے وہ، جس کا یہ نمائندہ تیرے سامنے کھڑا ہے۔ تو اے شاہ حبش، تو ہمارا دوست ہے، ابھی تو نے اعلان کیا کہ میں تیرا مخلص دوست ہوں، تیرے لیے تحائف بھی لایا ہوں، تو یہ ایک بندہ میرے حوالے کر دے۔ بس اتنا جملہ عمر کے منہ سے نکلا تو نجاشی کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اب اگلا جملہ میں نہیں کہہ رہا، تاریخ میں لکھا ہے، کتاب میرے پاس موجود ہے۔ عمر ابن عاص کہتا ہے کہ وہ آگ بگولا ہوا، غصے میں آ کے بفر گیا، اور اس نے ایک چپیڑ میرے منہ پہ لگائی، اور اتنی زور سے لگائی کہ میرے نتنوں سے خون نکل گیا، خون بہنے لگ گیا، اور جلال میں آ کر کہتا ہے تو اس شخص کو دشمن کہہ رہا ہے جو خدا کی ساری خدائی میں سب سے بہترین ہے۔ تو اس شخص کو نمائندہ کہہ رہا ہے، اور جس کا یہ نمائندہ ہے اس محمد کو تو دشمن سمجھتا ہے، جو ساری خدائی میں سب سے افضل ہے، سب سے بہترین ہے، اور ان کے پاس وہی ناموس اکبر جبریل آتا ہے جو عیسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا۔ عمر ابن عاص کہتا ہے کہ میرے تو پاؤں تلے زمین ہی نکل گئی، ایک لمحے میں ابھی تو دوست تھا اور بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر رہا تھا، ابھی ہو کیا گیا ہے؟ تو کہتے میں نے فوراً پوچھا، اے شاہ حبش، کیا ان کے دین کو حق مانتے ہو؟ کہا میں محمد کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، محمد کے دین کو حق مانتا ہوں۔ یہ عمر ابن عاص کہتے ہیں یہ پہلا دھچکا تھا جو مجھے لگا، ٹھنڈی آہ بھر کے میں نے کہا واہ محمد، تیری دعوت یہاں تک پہنچ گئی، تیرا پیغام یہاں تک آ گیا کہ عجم والے بھی تیرے نام کا احترام کرتے ہیں اور پھر بن دیکھے تجھ پہ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے میرا سر جھک گیا۔ نجاشی نے کہا میں تجھے بھی دعوت دیتا ہوں، تجھے بھی دعوت دیتا ہوں، بڑا سوچ لیا ہے، بھئی تم تو رہتے ہی عرب میں ہو، تمہارا تو پہلا حق ہے محمد کا کلمہ پڑھنے کا۔ یہ کہتے ہیں میں بھی جذبے میں تھا، کیونکہ وہ دھچکا لگ چکا تھا، انقلاب بپا ہو چکا تھا۔ میں نے کہا نجاشی ہاتھ آگے کر، نجاشی نے ہاتھ آگے کیا، عمر ابن عاص نے ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا، کہا نجاشی پڑھا کلمہ محمد عربی کا، مجھے پڑھا کلمہ محمد عربی کا۔ حضرات بڑی قابل غور بات ہے، نجاشی صحابی نہیں ہے، اگرچہ کچھ علماء نے اسے صحابی لکھا ہے، لیکن صحابی نہیں، تابعی ہے، تابعی ہے، صحابہ کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے، حضور کو دیکھ نہیں پائے، تابعی ہیں، لیکن جس نے کلمہ پڑھا وہ صحابی ہے۔ حبشے میں نجاشی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، مدینے میں آ کے رسول اللہ کو دیکھا۔ جس نے پڑھایا اس نے نبی کو نہیں دیکھا، جس نے پڑھا
اس نے دیکھا کتنا بلند مقام ہے یار نجاشی کا بھی کہ جس کے ہاتھ میں صحابی کلمہ پڑھ رہا ہے، تابعی کے ہاتھ پہ صحابی کلمہ پڑھ رہا ہے۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ مجھے جن دوستوں نے بھیجا تھا نا کہ جاؤ دربار سجا ہوا ہے، کوئی اپنا جادو جگاؤ، تم بڑے دانا اور بڑے زیرک ہو، بڑے سمجھدار لوگ ہو، بڑی حکمت والے ہو، جاؤ ذرا۔ وہ باہر انتظار کر رہے تھے کہ لو جی ہمارا سردار اندر گیا ہے، ضرور کامیابی حاصل کر کے آئے گا۔ کہتا جب میں پلٹ کے آیا نا، اچھا جب میں نے ایسے نجاشی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا نا محمد کریم کا، تو نجاشی نے برتن منگایا اور اپنے ہاتھ سے میرے جو ناک کا خون تھا اسے صاف کیا، اور کہنے لگا اب اسے اس کے کپڑے چینج کراؤ، اسے شاہی لباس پہناؤ۔ شاہی لباس پہن کے جناب بن ٹھن کے نجاشی کے دربار سے نکلا۔ آگے دوست منتظر تھے، جب اس کا انداز دیکھا تو وہ مسکرا کے کہنے لگے لگتا ہے ہمارا سردار کامیاب ہو گیا ہے۔ خوشی سے آ کر نا سامنے آیا تو خوشی سے کہنے لگے لگتا ہے جی آپ کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو زیر لب ان کو کہا نہیں، راز رکھا، لیکن دل ہی دل میں کہنے لگا ہاں الحمدللہ میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب، کیونکہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اصل کامیابی یہ ہے۔ کہتے ہیں بس انقلاب تو آ چکا تھا، اب واپس پلٹ کر مکے آئے اور اپنی پوری قوم کو اکٹھا کیا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سردار تھے اور بڑے زیرک تھے اور پوری قوم ان کی بات پر اعتماد کرتی تھی۔ سب کو جمع کر کے کہا میں کون ہوں؟ سب نے کہا جی آپ ہمارے سردار ہیں، عمر بن عاص ہیں۔ کہا بیوقوف ہوں؟ کہا نہیں عقل مند ہیں۔ کہا جاہل ہوں؟ کہا نہیں پڑھے لکھے ہیں۔ کہا جب بات کرتا ہوں تو کچی کرتا ہوں کہ پکی کرتا ہوں؟ جی پکی کرتے ہیں۔ میری رائے کیسی ہوتی ہے؟ جی بڑی صحیح ہوتی ہے۔ کہا پھر سنو، دو کاموں میں سے مجھے اور تمہیں ایک کام ضرور کرنا ہے۔ سب کے کان کھڑے ہو گئے جی ہمارے سردار کیا کہنے لگے؟ کہنے لگا یا تو مکہ چھوڑ دو یا محمد عربی کا کلمہ پڑھ لو۔ اچھی بولو۔ پہلا کام یہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں آنے والا وقت محمد عربی ان قریب مکے پہ قابض ہو جائیں گے، مکہ فتح ہو جائے گا، ہر طرف محمد ہی محمد ہو جائے گی، ہر طرف دین الہی کا راج ہو جائے گا، ہر گھر پہ محمد کی عظمت کا پرچم لہرائے گا۔ اس لیے آؤ دوستو ہم سارے بھی محمد کا دامن تھام لیتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگر کلمہ نہیں پڑھنا پھر مکے میں رہنے کا حق کی کوئی نہیں ہے، مکہ چھوڑ کے کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ کہ مکہ تو چھوڑ نہیں سکتے اور محمد عربی کا دامن کوئی اپنی مرضی سے پکڑ نہیں سکتا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ ایمان اور اسلام کی دولت عقل سے نصیب نہیں ہوتی، طاقت سے نصیب نہیں ہوتی، جی یا قوت سے نصیب نہیں ہوتی، یہ دولت چھینی نہیں جا سکتی، یہ کمائی محنت سے کمائی نہیں جا سکتی۔ ایمان اور اسلام کی دولت اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا۔ انہوں نے کہا جناب آپ کی ہر بات قبول ہے، لیکن یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں عجیب باتیں ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، اپنے غلام کو کہا اونٹنی تیار کر۔ اونٹنی تیار ہو گئی، سواری تیار ہو گئی، خود بھی تیار ہو گئے۔
لوگوں نے آ کے، قبیلے والوں نے آ کے پوچھا، آپ سردار ہیں، پڑھے لکھے بندے، اتنا دانا بندہ مکہ چھوڑ کے کدھر جا رہے ہو؟ کہا مدینے جا رہا ہوں۔ آئے ہائے ہائے، یقین کریں میں نے جب یہاں یہ جملہ پڑھا تو مجھے بڑا لطف آیا۔ کہا مدینے جا رہا ہوں، مدینے جا رہا ہوں۔ کہا کلے ہی جا رہے ہو؟ کہا کوئی ساتھی بھی دے دے گا اللہ۔ اب انقلاب تو آ چکا تھا نا، دل کی کایا پلٹ چکی تھی۔ حضرات گرامی، عمر ابن عاص مکہ چھوڑ کے مدینے کی طرف چل پڑے۔ جب مر الزہران پہ پہنچے، فرماتے میں نے دیکھا ایک خیمہ لگا ہوا ہے، ایک بندہ خیمے کے باہر کھڑا ہے، اور میرا اندازہ ہے کہ خیمے کے اندر بھی کوئی ایک بندہ موجود ہے، لیکن فاصلہ زیادہ تھا، پہچان نہیں ہو رہی تھی کہ کون ہے۔ کہتے جب میں قریب گیا تو وہ کوئی اور نہیں تھا، خالد ابن ولید تھا۔ کون تھا؟ جڑے خالد ابن ولید نو جان دے ہو ذرا اچھی ساری سبحان اللہ۔ کون کھڑا ہے خیمے کے باہر؟ یہ گئے تو وہ کہنے لگے خالد ابن ولید بھی کوئی معمولی بندے نہ تھے، ابھی بتاتا ہوں کہ کون تھے۔ آگے آئے، عمر ابن عاص کدھر ہو سردار؟ تو فوج کے پیرے میں نکلتا ہے، فوج کے دستے ساتھ ہوتے ہیں، آج کل کدھر جا رہے ہیں؟ تو فوراً فرمایا راستہ چھوڑو، میں مدینے جا رہا ہوں۔ حضرت خالد ابن ولید بھی ابھی حضرت نہیں بنے تھے، ہاں، کہنے لگے اچھا اسلام کی شمع کو بجھانے جا رہے ہو، محمد عربی کو قتل کرنے جا رہے ہو، اسلام کی شمع بجھانے جا رہے ہو؟ کہا خالد جس اسلام کی شمع کے بجھانے کی تو بات کر رہے نا، وہ شمع میرے دل میں روشن ہو چکی ہے، اج میں قتل کرن نہیں چلے، آج زلف محبوب دی محبت میں خود قتل ہون جا رہے ہیں۔ خالد کہنے لگے کیسی باتیں کرتے ہو؟ کہا خالد تجھے بھی دعوت دیتا ہوں، مدینے چلتے ہیں، حضور کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ کہا وجہ؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا مشرق کیا مغرب، کائنات میں ہر طرف محمد عربی کا غلبہ ہونے والا ہے، غلبہ ہونے والا ہے۔ ہم نے بڑا سوچ لیا، اب چلتے ہیں اسلام قبول کرتے ہیں۔ خالد ابن ولید کہندے تو مذاق تو نہیں کر رہا؟ کہا مذاق نہیں کر رہا۔ پھر وہ ساری کہانی سنائی جو نجاشی کے دربار میں واقعہ ہوا، سارا معاملہ سنایا۔ خالد ابن ولید کہنے لگے میں کلہ نہیں ہاں، میرے ساتھ عثمان بن ابی طلحہ بھی ہے، اور تو اب آیا ہے نا، ہم پہلے ہی مدینے جا رہے تھے کلمہ پڑھنے کے لیے، ہم پہلے ہی مدینے جا رہے تھے کلمہ پڑھنے کے لیے، تو اب ہمارے ساتھ شامل ہو رہا ہے۔ اس نے کہا خالد سچی؟ کہا بالکل سچی۔ کہا کیوں؟ خالد ابن ولید کہنے لگے میں نے ایک خواب دیکھی کہ میں ایک اندھیری جگہ میں ہوں، تنگ تاریک اور بدبودار جگہ میں ہوں، اور مجھے تعفن ہو رہا ہے، الجھن ہو رہی ہے، اور میں وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں، اور جب وہاں سے نکلتا ہوں تو آگے کیا دیکھتا ہوں کہ سرسبز و شاداب کھیت ہیں، ہریالی ہے، پھول ہیں، خوشبو ہے۔ وہ بدبو کی وادی سے نکل کے میں خوشبو کی وادی میں آ گیا، وہ تاریک وطن سے نکل کر میں اجالے میں آ گیا، وہ تنگ جگہ سے نکل کر کشادہ جگہ میں آ گیا۔ تو جب میں نے نمائندہ بھیج کے، ابو بکر صدیق مدینے میں تھے، میں نے نمائندہ بھیج کے ان سے خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے مجھے کہا تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، وہ تنگ جگہ
وہ تاریخ جگہ، وہ بدبو والی جگہ جو تو نے دیکھی ہے، وہ تیرا کفر ہے، وہ بے ایمانی ہے، اور وہ سرسبز و شاداب ہریالی اور پھول بوٹے اور وہ خوشبوئیں جو تو نے دیکھی ہے، وہ میرے محمد کا دین ہے۔ ان قریب تو کفرستان سے نکل کر محمد عربی کے دامن میں آباد ہونے والا ہے۔ کہا عمر میں نے یہ خواب دیکھا، اس دن سے میرے دل میں ہلچل سی مچی ہوئی ہے۔ ایک سبب تو یہ تھا، اور دوسرا سبب یہ تھا کہ مجھے میرے بھائی نے خط لکھا۔ خالد، حضرت خالد ابن ولید، یہ کوئی عام بندے نہیں ہیں، جرنیل صحابہ میں سے ہیں، اور 134 جنگیں لڑی ہیں۔ کتنی؟ 134 جنگاں دا نام سن کے ادھے بندے سبحان اللہ کی، اگلی سنو گے ساری آنکھوں گی۔ 134 جنگیں لڑی ہیں، ہارے ایک بھی نہیں۔ 134 جنگوں کے فاتح، 134 جنگیں لڑی ہیں، پر ہارے ایک جنگ بھی نہیں۔ اور پھر دوسری بات کہ جس جنگ میں آپ شامل ہوتے نا، لوگوں کو پتہ چلتا کہ خالد بھی آیا ہے، تو بس پہلے ہی لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، کہتے فتح تو نال آئی ہے ساڑھے، یعنی آپ کا نام فتح کی علامت بن گیا تھا، فتح کا نشان بن گیا تھا، خالد ابن ولید۔ اور پھر 19 سال نبی کریم علیہ السلام کی اعلان نبوت کے بعد 19 سال کافر رہے، احد میں مسلمانوں کے خلاف لڑے، بلکہ احد میں کریم رؤوف الرحیم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم زخمی ہوئے نا، جب دندان اقدس زخمی ہوئے، شہید ہوئے، پیشانی اقدس لہو آلود ہو گئی، تو یہ اس کے پیچھے سارا ہاتھ خالد ابن ولید کا ہی تھا۔ وہ جب درہ خالی کر دیا صحابہ نے، تو پیچھے سے پلٹ کے حملہ کس نے کیا تھا؟ خالد بن ولید نے کیا تھا، اپنے سپاہیوں کے ساتھ، گھوڑ سوار لوگ ان کے ساتھ تھے۔ احد میں اسلام کے ساتھ، اسلام کے خلاف لڑ رہے تھے، بانی اسلام کو اتنا نقصان پہنچا، بلکہ میرے کریم آقا نے یہ جملے کہہ دیے تھے کہ یا اللہ وہ قوم کیسے ہدایت پائے گی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو لہو لہان کر دیا۔ یہ احد میں، اور پھر خندق میں مسلمانوں کے خلاف، بدر میں مسلمانوں کے خلاف کئی مرتبہ گھات لگا کے رسول اللہ علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش کی۔ 19 سال کافر رہے، رب چاہتا تو احد میں مر جاتا خالد، بدر میں مارا جاتا، خندق میں مارا جاتا، نہیں، میرے رب نے اپنے اس بندے سے دین کا کام لینا تھا، حضور کی غلامی کے لیے بچا بچا کے رکھا، بچا بچا کے رکھا۔ اور کہتے جب رب نے چاہا کہ مجھے ہدایت مل جائے، میں اسلام کے دامن میں آ جاؤں، تو پھر ذریعہ کیا بنا؟ کہتے ہیں پہلے تو وہ خواب دیکھی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ میرے بھائی کا خط آیا۔ یہ خالد ابن ولید تھے، ان کے ایک بھائی تھے ولید بن ولید، اور ایک بھائی تھے حشام بن ولید، وہ دونوں مسلمان ہو چکے تھے، وہ دونوں میرے نبی کے صحابی بن چکے تھے۔ ولید بن ولید نے خط لکھا، اے خالد، سلام ہو اس پر جو محمد کا کلمہ پڑھ لے۔ یہ نہیں کہا السلام علیکم تجھ پر سلام ہو، نہیں، فرما سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، جو محمد عربی کا غلام بن جائے، جو دین ہدایت کی اتباع کر لے، اس پر سلام ہو میرا۔ پھر آگے کیا لکھا؟ فرماتے ہیں اس خط میں لکھا، اے خالد، تجھ جیسا عقل مند انسان، دانا انسان، سمجھدار انسان ابھی تک مسلمان نہیں ہوا، یہ بات مجھے بڑی حیران کر رہی ہے۔ آپ نے جملے سمجھے ہو تو آپ کو پتا ہونا کہ کیا کہا
اے خالد تجھ جیسا عقل مند انسان، سمجھدار دانا انسان، فہم و فراست والا انسان اب تک اسلام قبول نہ کر سکا، یہ چیز مجھے بڑی حیران و پریشان کر رہی ہے، کیونکہ ہر عقل مند انسان کلمہ تو پڑھ لیتا ہے، ہر عقل مند انسان دین میں آ جاتا ہے، عقل کا تقاضا ہی دین محمد میں آنا ہے، تو اتنا بڑا عقل مند ہے، ابھی تک تو محمد عربی کے دامن میں آباد نہیں ہوا، یہ بات مجھے بڑی حیران کر رہی ہے۔ سن اے خالد، کل بھی میرے نبی اپنے صحابہ میں تیرا ذکر کر رہے تھے، آئے ہائے کل میرے نبی اپنے صحابہ میں تیرا نام لے کے مجھے کہتے تھے ولید خالد کی سناؤ، ولید خالد کی سناؤ، اور بتاؤ خالد کو بتاؤ کہ دین اسلام سچ ہے، حق ہے، اسے پیغام بھیجو، اے کاش خالد ہمارا ہو جائے تو صرف ہمارا نہیں ہوگا، وہ پیارا بھی ہوگا۔ فرمایا اے میرے، لکھا اپنے بھائی خالد کو ولید نے کہ میں نے اپنے نبی کی زبان سے یہ سنا کہ اگر خالد ہمارا ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائے تو ہم سے بڑھ کر خالد کو پیار کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، یعنی ہم اسے ایک خاص مقام عطا کریں گے۔ تو اے خالد، نبی تیرا پوچھ رہے تھے، اب بھی وقت ہے، اسلام کے بارے میں غور کر۔ وہ خواب دیکھی ہوئی تھی، چوٹ تو پہلے لگی ہوئی تھی، اوپر سے دعوت بھی آ گئی، دعوت بھی آ گئی، بھائی کا خط بھی پہنچ گیا، تو جناب خالد ابن ولید کہنے لگے اے عمر ابن عاص، میں بھی مدینہ منورہ جا رہا ہوں، محمد عربی کا کلمہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ حضرت عثمان بن ابی طلحہ بھی نکل آئے، فرمایا میں بھی محمد عربی کا کلمہ پڑھنے جا رہا ہوں، ابھی یہ مدینے نہیں پہنچے، آ رہے ہیں، ادھر مدینہ منورہ ہے، مسجد نبوی کا ماحول ہے، میرے نبی کے صحابہ بیٹھے اور حضور صحابہ کو پہلے ہی خبر دے رہے ہیں۔ بڑی پیاری خبر میرے نبی نے دی، حضور نے فرمایا صحابہ، مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو، یہ جڑے تین بندے سن، تین بندے، یہ صرف بندے ہی نہیں سن، یہ مکے کے جگر کے ٹکڑے تھے، مکیوں کے جگر کے پارے تھے، یہ سردار تھے، یہ شاہ سوار تھے، یہ شمشیر زن تھے، یہ جنگجو تھے، یہ پہلوان تھے، ہزاروں کے ساتھ اکیلے لڑنے والے تھے، ان پر عرب کو، مکے والوں کو بڑا ناز تھا، یہ مکے کا فخر تھے، یہ تینوں بندے میرے نبی نے صحابہ کے اجتماع میں صحابہ کو بٹھا کے، ابھی یہ مکے سے مدینے نہیں پہنچے، میرے نبی نے فرمایا صحابہ مبارک ہو، مکے نے اپنے جگر پارے مدینے کی طرف بھیج دیے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، مکے نے اپنے جگر پارے مدینے کی طرف بھیج دیے ہیں۔ جڑے حضرات بیٹھے اور سماعت دا ذوق لے کے بیٹھے ہو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا مکے سے کوئی قاصد آیا تھا مدینے میں کہ اس نے آ کے خبر دی حضور کو کہ یا رسول اللہ 3 بندے آ رہے ہیں؟ کیا مکے سے کسی نے میسج کیا حضور کو، کسی نے خط لکھا؟ خدا کی قسم نہیں۔ کون کہاں سے آ رہا ہے اور کس نیت سے آ رہا ہے، میرا نبی کل بھی جانتا تھا، میرا نبی آج بھی جانتا ہے۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر
ہے تیری نظر. جی اے بریلی دا تاجدار غیرت منداں دا امام احمد رضا بول رہا ہے. مظاہرہ کرو ذرا غیرت دا. سبحان اللہ اونچی ساری. سارے عرش پر ہے تیری گزر, سارے عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں. زمین و آسمان میں کیڑی شے ایسی ہے جڑی محمد عربی دی اکھاں دے سامنے نہ ہوئے. جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود, جدے تو خدا نہ غیب رہ سکیا. غیب الغیب سب تو بڑا غیب کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے نا. غیب الغیب اللہ ہے, سب تو بڑا غیب اللہ ہے. تو جس سے خدا نہ غیب رہ سکا, خدائی کیسے غیب رہ سکتی ہے؟ میرے نبی نے پہلے ہی خبر دے دی. اسی مجلس میں ولید بھی بیٹھا تھا جس میں حضور نے بشارت دی نا کہ 3 جگر پارے آ رہے. حضور نہ نہیں دسے 3 جگر پارے مکے کے آ رہے. ولید فوراً اٹھا, گھر گیا, پہلے وہاں باہر سجدہ شکر ادا کیا. یا اللہ میرا خط اثر کر گیا, میرا خط اثر کر. سجدہ شکر ادا کیا, گھر گئے, صفائی ستھرائی کرنے لگے, خوشبوئیں لگانے لگے. بی بی نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ کہا میرا بھائی میرا پیر بھائی بننے آ رہا ہے. ہائے ہائے, یہ پہنچے نا مدینہ منورہ. مدینہ منورہ جنوں ویکھ کے ٹھردیاں اکھیاں نے, جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے. ربا تیرے شہرہ وچوں ایک کوئی شہر مدینہ ہے. مدینہ پہنچے, سواریاں ایک مقام پہ باندھی, سیدھے حضور کے پاس نہیں گئے, اپنے عزیزوں کے گھر گئے. سب نے غسل کیا, ستھرا لباس پہنا, خوشبو لگائی. تو لوگ پوچھتے کیا کر رہے ہو؟ کہا تیار ہو کے حضور کی غلامی کے لیے جا رہے ہیں. تیار ہو کے جا رہے ہیں. ساتھیوں کیسا سما ہوگا جب یہ تینوں میرے نبی کی, تینوں سردار ہیں. یہ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے, سفر کا مہینہ ہے. تینوں سردار میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچے. تینوں سردار. میرے کریم نبی علیہ السلام نے خالد ابن ولید کو دیکھا, مسرت کی حد نہیں تھی, خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی, چہرہ چمک اٹھا. میرے نبی نے فرمایا خالد کیسے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں آقا غلامی کے لیے آیا ہوں. حضور ہاتھ آگے کیجئے, میں غلامی کے لیے آیا ہوں. حضور بڑے محاذ پہ میں نے ستایا ہے مسلمانوں کو, آقا آپ کو زخمی کیا ہے, بڑے ظلم و ستم کیے ہیں, بڑی غور و فکر کی ہے میں نے, پر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کائنات میں واحد ایک رب ہے جو خدا ہے, سچا ہے, اور کائنات میں واحد ایک نبی ہے محمد جو اللہ کا سچا رسول ہے. میرے بھی نبی نے ہاتھ بڑھایا, خالد نے اسلام قبول کر لیا. خالد نے اسلام قبول کر لیا. مبارک بادیوں کی آواز آئی. میرے کریم نبی علیہ السلام نے اسی لمحے حضرت خالد کو فرمایا خالد انت سیف من سیوف اللہ. تو پہلے خالد تھا, اب اسلام میں آ گیا ہے, اب تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. سیف من سیوف اللہ, تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے خالد, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے.
خالد نے سنا تو رو پڑے، موٹے موٹے آنسو چھم چھم گرے۔ صحابہ نے کہا خالد تجھے بشارت دی ہے نبی نے، اسلام تو نے قبول کیا، حضور نے تجھے اللہ کی تلوار کا لقب دیا، خوشی کا موقع ہے، رو کیوں رہے ہو؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں، شہادت کی تمنا لے کے اسلام کے دروازے سے داخل ہوا تھا، حضور نے مجھے اللہ کی تلوار بنا دیا، اب لگتا ہے شہادت میرا مقدر نہیں بن سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا ہر ایک کی تلوار ٹوٹ سکتی ہے، اللہ کی تلوار کو تو کوئی توڑ نہیں سکتا، جب میں تلوار اللہ کی بن گیا تو مجھے توڑنے والا کون ہوگا؟ اس لیے رو رہا ہوں۔ اور بستر مرگ پہ بھی رو رہے تھے کہ اتنی جنگیں لڑی، شہادت کی تمنا لیے گھر سے نکلتا تھا، لیکن دیکھو بستر پہ اللہ مجھے موت دے رہا ہے۔ اسی وقت جبریل امین آئے، میرے کریم نبی علیہ السلام کے غلاموں، ہاتف سے آواز آئی، خالد کو ہاتف سے آواز آئی بستر مرگ پہ، اے خالد تو ایک شہادت کی بات کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے تیرے جسم پر جتنے تلوار کے، جتنے نیزوں کے، جتنے تیروں کے زخم ہیں، ہر زخم کے بدلے ہم نے تجھے شہادت کا ثواب عطا فرما دیا ہے۔ کوئی ایک شہادت نہیں، شہادتیں ہی شہادتیں تیرا مقدر ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف من سیوف اللہ اسلام کے حلقہ میں داخل ہو گئے۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا مسلمان تو ہو گیا ہوں، صحابی تو بن گیا ہوں، لیکن ایک چیز بڑی تڑپاتی ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا پچھلے گناہ یاد آتے ہیں، پچھلی خطائیں یاد آتی ہیں۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھا لیے، لقب بھی عطا کیا اور ہاتھ اٹھا کے خالد کو دعا بھی عطا کی، اللہم اغفر لخالد ابن ولید، اے اللہ خالد ابن ولید اسلام کی حلقہ میں آ گیا، میرے غلاموں میں آ گیا، یاران طریقت میں شامل ہو گیا، اللہ اب اس کی گناہگاری نہ دیکھنا، یہ میری نسبت لے آیا ہے، اس کی زندگی کے پچھلے سارے معاف فرما دینا۔ جس کے حق میں میرا نبی دعا کر دے اور پھر نام لے کے دعا کر، اس طرح سے آپ اسلام کے حلقہ میں آئے۔ اور عمر ابن عاص آگے بڑھے، پہلے خالد ابن ولید آگے ہوئے، پھر عمر آگے بڑھے۔ عمر ابن عاص یہ وہ عظیم کمانڈر تھے کہ ادھر اسلام قبول کیا، اگلے جمعے میں عرض کروں گا، اس کے بعد میرے نبی نے دو جو جنگوں میں صحابہ کو روانہ کیا، سپہ سالار عمر ابن عاص کو بنایا، اور یہ عمر ابن عاص کو میرے نبی نے سپہ سالار بنایا اور اپنے وقت میں مسقط اور عمان کا حکمران بھی بنایا، اور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کے دور تک آپ مسقط و عمان کے حکمران رہے، اور جب دور آیا نا امیر عمر کا تو جناب عمر ابن عاص کو مصر کا اپنے بادشاہ گورنر بنا دیا، اور 22 لاکھ مربع میل سلطنت کے فرما روا حضرت عمر ہے۔ حضرت عمر نے جتنی فتوحات کی ہیں، آپ خود کہا کرتے تھے نام عمر کا ہے، کام عمر کا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ اسلام میں سب سے زیادہ فتوحات کا صحرا کس کے سر ہے؟ حضرت عمر کے سر ہے، اور حضرت عمر کہا کرتے تھے نام عمر کا ہے، کام عمر کا ہے، یعنی دور میرا ہے، فتوحات کا صحرا میرے سر پہ سج رہا ہے، لیکن جب تم دیکھو گے ہر میدان میں تمہیں کمانڈر عمر ابن عاص ہی نظر آئے گا۔